اس کی شادی ولیداد سے ہوئی، گاؤں کے زمیندار کے بیٹے سے۔ ولیداد کا رعب، اس کا غرور سب کو مرعوب کر دیتا، مگر شادی کے 3 سال بعد جب اولاد نہ ہوئی تو گاؤں کے لوگ سرگوشیوں میں بولنے لگے۔ شاہد ثریا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خوابوں کی خاک۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی، دور کہیں بیل گاڑی کے پہیے چرچرا رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اپنے دوپٹے سمیت سمیٹے کھیتوں کی طرف جا رہی تھیں۔ سورج کی پہلی کرن ابھی دریا کے کنارے سے جھانکنے والی تھی جب ثریا نے اپنے چھوٹے سے صحن میں جلتی ہوئی لکڑیوں پر چائے کا برتن رکھا۔ یہ گاؤں چک دین پور تھا، جہاں رشتے زمین کی طرح بٹتے نہیں تھے بلکہ نسلوں سے جڑے رہتے تھے۔ مگر قسمت ثریا کی شاید اس مٹی سے بھی زیادہ سنگ دل تھی۔ اس کی شادی ولیداد سے ہوئی، گاؤں کے زمیندار کے بیٹے سے۔ ولیداد کا رعب، اس کا غرور سب کو مرعوب کر دیتا، مگر شادی کے 3 سال بعد جب اولاد نہ ہوئی تو گاؤں کے لوگ سرگوشیوں میں بولنے لگے۔ شاہد ثریا بانجھ ہے۔ یہ جملہ ثریا کے وجود کو اندر سے کاٹ دیتا ہے۔ ولیداد کی ماں زرینہ بیگم ہر روز نئے طعنے دیتی، اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، کچھ تو گناہ ہوں گے تیرے۔ ثریا خاموش رہی، اس کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر رب سے رو رو کر مانگتی، میرے نصیب میں اگر ماں بننا نہیں لکھا تو کم از کم ذلت سے بچا لے۔ مگر دعا شاید آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی دیوار سے ٹکرا جاتی۔ 3 سال بعد زرینہ بیگم نے ولیداد سے کہا، بیٹا ہمیں اپنا نام قائم رکھنا ہے، دوسری شادی کر لے۔ ثریا کے کانوں نے جیسے قیامت سنی، اس کی دنیا جیسے رک گئی۔ ولیداد خاموش رہا، مگر ماں کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لی، شہناز سے۔ شہناز خوبصورت تھی، نرمی اس کی آواز میں تھی، مگر دل میں غرور بھرا ہوا تھا۔ ولید کی شادی کے کچھ مہینے بعد ہی شہناز امید سے تھی۔ ثریا کے لیے وہ دن جیسے موت کی سزا تھا۔ گاؤں کے لوگ اب کھلے عام کہتے، دیکھا اولاد والی عورت وہی ہوتی ہے جسے رب چاہے۔ ثریا نے ہار نہیں مانی، وہ چپ چاپ اپنے رب کے حضور روتی رہی، مگر دل کا درد کب چھپتا ہے۔ ایک دن زرینہ بیگم نے کہا، ثریا
اب تو اس گھر میں کس حق سے ہے؟ جا، اپنے باپ کے گھر واپس چلی جا۔ ثریا نے آنکھوں میں آنسو لیے ولیداد کی طرف دیکھا۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ میرا گھر بھی ہے ولیداد۔ ولیداد نے نظریں جھکا لی۔ ثریا، ماں ٹھیک کہتی ہے، اب یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ رات گاؤں کی ساری راتوں سے لمبی تھی۔ ثریا چپ چاپ بغیر کچھ کہے اس گھر سے نکل گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا ثریا کا دروازہ بند ہے، کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مہینوں بعد پتہ چلا کہ وہ قریبی شہر کے ایک ہسپتال میں کام کرتی ہے۔ وہ وہاں دن رات محنت کرتی، مگر اس کا چہرہ وہی درد کی مورت بنا رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ولیداد کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ شہناز خوشی میں جھوم رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے گاؤں بھر کی دعوت کی، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ثریا کہاں ہے۔ 3 سال بعد ایک دن ولیداد کے کھیت کے پاس سے گزرتی ایک عورت نے کسی کو مدد کے لیے پکارتے سنا۔ وہ بھاگ کر گئی۔ ایک زخمی عورت زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ ثریا تھی۔ اس کے ساتھ ایک 4 سالہ بچہ بھی تھا جو کانپتے ہاتھوں سے ماں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ولیداد دوڑتا ہوا پہنچا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ثریا کے لبوں پر آخری مسکراہٹ تھی۔ ولیداد، میں نے اسے تمہارا نام نہیں بنایا کہ کہیں تم پر بوجھ نہ بن جائے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ولیداد کی دنیا اجڑ گئی۔ شہناز کا غرور اب ریت کی طرح بکھر گیا۔ گاؤں والے پہلی بار خاموش تھے، جیسے کسی نے ان کے دل پر چپ کی مہر لگا دی ہو۔ ولیداد نے اس بچے کو گود میں لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ بانجھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو احساس کھو دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ختم۔ خوابوں کی خاک۔ حصہ 2 میں کہانی آگے بڑھے گی، جہاں ثریا کا بیٹا جوان ہو کر اپنے ماں باپ کے گناہوں کا سامنا کرے گا۔ دوسرا حصہ سننے کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔